کو محافظ بنا رہا ہے تو نبی پاک کا؟ صدیق اکبر محافظ نہیں ہیں، نبی پاک محافظ ہیں۔ نہیں تو جا اٹھا جا کے دیکھ، مسجد نبوی کے صحن پر حضرت علی بیٹھ کے جو کی روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا چبا رہے، حضرت علی کو پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر دیکھ کے مسکرائے، کہا واہ علی، ادھر خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہو پسینہ نہیں آتا، ادھر ٹکڑا چباتے ہو پسینہ آ جاتا ہے تمہیں۔ پڑھیے نا شارحین نے کیا لکھا ہے، 70 صحابہ مل کے کوشش کرتے رہے، دروازہ نہ اٹھایا گیا۔ ایک علی دروازہ اکھاڑ کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکڑ کے آپ کو لے آئے ہیں۔ اب ذرا حضور توجہ کیجئے گا کہ وہ پوچھا کہ حضور آپ روٹی چباتے ہوئے پسینہ پسینہ ہے، خیبر کا دروازہ کس طرح اکھاڑا تھا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا وہ میری طاقت نہیں تھی، وہ میری طاقت نہیں تھی، وہ مدینے والے کی طاقت تھی۔ وہ جس نے جھنڈا پکڑایا تھا اسی کی طاقت تھی، وہ جس نے مجھے فاتح خیبر بنایا اس کی عطا کی ہوئی طاقت تھی، وہاں مصطفیٰ کی طاقت تھی، آج علی کی طاقت ہے۔ جن کو رب اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے نا، پھر ان کے اندر تواضع اور انکسار بھی پیدا کر دیتا ہے، عجز و انکسار بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یوں ہی پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کراس کوئسچن کیا، کہا مجھ سے تو پوچھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ، داڑھی آپ کی سفید ہے، سر کے بال آپ کے سفید ہیں، آپ ویسے تو تھوڑا سا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ ہجرت کی رات 3 میل کی بالکل سیدھی چڑھائی ہے زمین سے غار ثور تک، تم نبوت کا بوجھ اٹھا کے کس طرح چڑھ گئے تھے؟ اچھی بات سے بولا، تم نبوت کا بوجھ اپنے کانوں پہ رکھ کے کس طرح غار ثور تک چلے گئے تھے؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا علی صرف دنیا دیکھتی ہے کہ نبی میرے کاندھوں پہ ہے، نبوت کا بوجھ میرے کاندھوں پہ ہے، میں واللہ بخدا عظمت رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی کو میں نہیں لے کے گیا، نبی مجھے لے کے گیا۔ محافظ سرکار ہے، امتی نہیں۔ تو یہ کیسا محافظ ہے نبی کہ سوئے رہے؟ پاگل، نبی سویا نہیں رہا، اور نبی کا سونا تیرے اور میرے سونے کی طرح نہیں ہے۔ اٹھا سا کی معتبر کتاب بخاری، میں ابھی روایت پڑھنے کو تیار ہوں، سند پڑھنے کو تیار ہوں، بھاگ جاؤں تو سید زادہ نہیں ہوں، اور میں کہتا ہوں کل کی بات نہیں، آج قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، نہ دکھا سکوں تو یہاں مجھے گولی مار دے، میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثائے فیار درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر میں صحیح کہتا ہوں تو اٹھا بخاری، جب سرکار اٹھے سیدھے مسجد میں گئے، نماز پڑھا کے لوٹے، تیری اور میری ماں اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ نے وضو نہیں کیا، سو کے اٹھے اسی طرح نماز پڑھا دی۔ آپ نے کہا عائشہ ینام عینی ولا ینام قلبی، عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل کبھی نہیں۔ اور اس پہ میری دوسری دلیل سنیے، میں جو دارمی شریف کی شرح لکھ رہا ہوں اس میں نے تقریباً اس پہ 50 سوال اٹھائے، لیکن یہاں پہ صرف ایک بات عرض کروں گا کہ حضور والا لوگ آپ کو سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو گئے، اتنے بے خبر سوئے، سانپ ڈستا رہا غلام کو۔ آپ سنیں گے یار، میں آپ کو سناؤں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی اتنا بے خبر سو گیا کہ سانپ ڈستا رہا صدیق اکبر کو، اور نبی مزے سے سوتا رہا، جب وہ رویا آنسو گرے، پھر نبی کی آنکھ کھلی، پھر نبی کی آنکھ کھلی۔ یہ سنا کر تو ہمارے عقیدے کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ آنے والے وقتوں میں تیرا نوجوان کس راہ پہ چل نکلے گا کہ اتنا بے خبر نبی، اتنا بے خبر نبی۔
حضور دیکھیے جب کسی کو ہائی پوٹنسی کی دوا دینی ہو، میڈیسن دینی ہو، تو پہلے لو پوٹنسی کی میڈیسن دی جاتی ہے، یکدم اسے اپ لیول پہ نہیں لے جایا جاتا، کیونکہ اپ پہ جا کے پھر ڈاؤن پہ آنا مشکل ہوتا ہے، ڈاؤن سے اپ کی طرف انسان جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور والا یہ ہلکا سا زہر آپ کو دے رہے کہ نبی سو گیا، نبی سو گیا۔ سونا آدھی موت ہے، ایسا ہے حضور، علماء بیٹھے ہیں، سونا آدھی موت ہے، ہم نبی کی پوری نہیں مانتے، آدھی کیسے مان لیں گے ہم؟ اب صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈسا سانپ نے، روئے، آپ برداشت نہ کر سکے۔ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا، راوی کا بیان ٹھیک ہے، میں روایت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اس پہ کلام کروں یا میں اسے بالکل ہی ریجیکٹ کر دوں، میری حیثیت نہیں، علماء نے اس کو بیان کیا، راوی بیان کرتے آ رہے ہیں، اس کی ایک اپنا بیس موجود ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی حضور والا کہ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی، عشق سے قبول نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے کہ عشق اور عقل کی آپ بات کرتے ہیں، بات قرآن کی کریں، میں نے کہا قرآن بھی قبول نہیں کرتا، اس کو قرآن بھی قبول نہیں کرتا۔ کیسے؟ چلو نا مصر میں، مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ غلام سے پیار کرتی ہو، عقل کرو، نوکر سے پیار کرتی ہو۔ زلیخا کا دل تو ٹوٹا، لیکن اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے کہا میں ان کے ساتھ کیوں جھگڑوں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، نہیں سمجھ رہے۔ مصر کی عورتوں والا عقیدہ آج بھی رکھتے ہیں کچھ، وہ نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، تو ان سے جھگڑنا نہیں، بیچاروں نے دیکھا ہی نہیں۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ما اجملکا، ما اکملکا، ما احسنکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا، اور اسی طرح وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بات کرنا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بیچارے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ نوکر سے پیار کرتی ہو، غلام سے پیار کرتی ہو۔ اس نے کہا کیوں بے وقوف بن گئی، پہلے کسی دن آ کے دیکھ تو لو، آ جانا میرے گھر، کھانا بھی کھلاؤں گی، عزت بھی دوں گی، بٹھاؤں گی بھی، آنر بھی دوں گی، اور پھر اپنا محبوب بھی دکھاؤں گی۔ مصر کی 40 پڑھی لکھی دانشور عورتیں ہیں، ان پڑھ نہیں، دانشور عورتیں، زلیخا کی مہمان بنی، کھانا کھلایا، پھل سامنے رکھ دیے، کھانا انہوں نے کھا لیا، اب پھل لے کے وہ کھانے لگی، تو زلیخا چلی گئی یوسف علیہ السلام کے پاس، ہاتھ جا کے جوڑے، سائیں میں جیسی بھی ہوں، محبت میں آپ سے کرتی ہوں، شفقت کیجئے، ذرا آئیے نا بن سور کے، نہیں اسی طرح ہی ذرا آ جائے، ذرا آئیں محفل میں، کچھ ہیں جو آپ کو نوکر یا اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ذرا ایک جلوہ میں جیسی بھی ہوں، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، 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 جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھ دیں، بس میں سمجھوں گا کہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو گیا۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی،
پھرا میں منگتیا تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی اس نے آ کے عرض کی حضور جیسی بھی ہوں اونچی آواز سے بولیے دعا کریں میدان حشر میں سائیں اپنے پاس بلا لیں اور ہم رو کے عرض کریں کہ سائیں ہم جیسے بھی ہیں تو سائیں آپ کے نا اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں جیسی بھی ہوں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں ایک بار آئیں حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے وہ کیسا حسن ہوگا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی بن سنور کے یوسف علیہ السلام نہیں آئے وہ سادگی وہ حسن اللہ کا نبی جب ان خواتین عورتوں کے سامنے آیا ہاتھوں میں پھل پکڑے ہوئے تھے چھریاں چلتی رہیں قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ہاتھ کٹتے رہے چھریاں چلتی رہی یوسف علیہ السلام کا جلوہ سامنے تھا پھل کٹ گئے یہ انگلی کٹی یہ کٹی یہ کٹی یہ کٹی انگلیاں کٹنے لگی لہو گرنے لگا بس مجھے نہیں مزہ آ رہا آپ کا تھوڑا سا ذوق دکھا نہیں تو میں بس کر رہا ہوں اب حضور غور کیجئے انگلیاں کٹنے لگی لہو گرتا رہا انگلیاں کٹتی رہی سامنے تھا یوسف علیہ السلام کا جلوہ قرآن کہتا ہے کوئی کسی نے چیخ نہیں ماری کیوں نہیں ماری کہا کسی کو درد جو محسوس نہیں ہوا کہا درد کیوں محسوس نہیں ہوا کہا سامنے جلوہ تھا یوسف علیہ السلام کا مولوی مجھے اتنا بتا دے جس کے سامنے یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہو اسے تو درد محسوس نہیں ہوتا جس کی گود میں زہرا کا بابا لیٹا ہو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا بس چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اور یہ میں پورا کر دیتا ہوں تو اجے اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں تک کے
چند شرماوے ادھی راتی چند چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے 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 سیر کرن تے اگوں گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے تے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے جے او کھولے والی زلفاں دے اس مصرے میں کچھ ہے اگر آپ نے محسوس کیا تو جے او کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے جے او کھولے ول زلفاں دے اعظم چشتی نے لکھا یہاں پہ کہ راہی راہ بھول جاوے میں کہتا ہوں کہ نبی بھلانے نہیں آیا میں اس کو یوں پڑھتا ہوں جے او کھولے ول زلفاں دے تے پلیا راہ پہ جاوے اعظم ایڈا حسن نبی دا جدی چال چلی نہ جاوے حضور والا آیت کا کچھ حصہ بھی باقی کہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا نماز عصر ہم نے پڑھنی ہے تو اس لیے اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو میرے آنے کا ایک مقصد تھا آج بالخصوص مدی خیل میں آتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ بہت اچھے لوگ ہیں جفاکش لوگ ہیں حوصلے والے لوگ ہیں مجھے ایک ضرورت آن پڑی ہے تو چلو بھیک مانگنی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ تو پہاڑوں کے دامن میں جا کے مانگوں گا تو آیا ہوں آپ کے پاس اب میرے کچھ ساتھی محسوس کریں گے کہ شاہ صاحب کو ایسا نہیں چاہیے تھا یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن حضور میری ضرورت کسی ایک سے پوری ہو نہیں سکتی آج میں زہرا کی چادر کا صدقہ بھیک مانگ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ مدی خیل کے یہاں کے مسلمان ایک سید زادے کی جھولی میں خاتون جنت کی چادر کا صدقہ کتنی بھیک ڈالتے ہیں مجھے دینے کے لیے آپ کو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا وہاں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا زہرا کی چادر کا صدقہ میری جھولی میں بھیک یہ ڈال دیں کہ ہے کوئی جو وہاں بیٹھے ہوئے اپنے دل میں یہ عہد کرے کہ آج کے بعد وہ اپنا چہرہ سنت رسول کے زیور سے سجائے گا آج کے بعد وہ 5 وقت نماز پڑھے گا لیکن پڑھے گا اس امام کے پیچھے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا اگر آپ نے یہ 2 خیراتیں میری جھولی میں ڈال دی ہیں تو میں غریب سا سید ہوں میں اور حضور قبلہ سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ ہم یہاں تو کچھ دے نہیں سکیں گے لیکن آپ سے یہ پکا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن اپنے نانا کے قدموں میں گر کے عرض کریں گے حضور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری ماں کی چادر کا صدقہ یہ عہد کیا تھا اور انشاءاللہ میرا نبی وہ ہے جس سے مانگو تب بھی دیتا ہے نہ مانگو تب بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب